شہر دمشق کی عدالت میں ایک لڑکا اپنا کیس لے کے پہنچا اور اس کا کیس یہ تھا کہ کسی بوڑھے شخص نے اس کے پیسے دھوکے سے کھا لیے تھے۔ وہ عدالت میں پہنچ کر قاضی صاحب کے سامنے بلند آواز سے کہنے لگا کہ قاضی صاحب، اس بوڑھے شخص نے میرے سارے پیسے دھوکے سے کھا لیے ہیں، یہ بہت بڑا ظالم اور جابر انسان ہے۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مگر تم ایک بزرگ شخص کے سامنے اتنے زور زور سے کلام کرتے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ قاضی صاحب، بے شک یہ مجھ سے بڑا ہوگا، لیکن حق مجھ سے، اس سے، آپ سے، ہم سب سے بڑا ہے اور مجھے اپنا حق چاہیے۔ قاضی صاحب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم اپنی آواز کو آہستہ رکھو اور چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر۔ اس پر وہ لڑکا پھر کہنے لگا کہ قاضی صاحب، اگر میں چپ ہو گیا تو میں اپنے موقف کو کیسے بیان کروں گا اور میں اپنا حق کیسے لوں گا؟ قاضی صاحب نے تنگ آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم بولو، لیکن خدا کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی۔ اب قاضی صاحب نے قسم کھا لی تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا قاضی صاحب، اب آپ جائیں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ میری زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی، اور میں نے جو لا الہ الا اللہ کہا، اس سے اچھی اور سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کی قسم ٹوٹ گئی، اب جا کر اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں۔ جب یہ بات شہر کے گورنر کو معلوم ہوئی تو وہ اس لڑکے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس لڑکے کو پرانے قاضی کو ہٹا کر اس کی علم اور اس کی ذہانت کے سبب اسے شہر کا قاضی مقرر کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے اس قاضی کا نام تھا ایاس بن معاویہ، اس نوجوان لڑکے کا نام تھا ایاس بن معاویہ، جو اپنے علم اور ذہانت کے سبب شہر کا قاضی مقرر ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم بہت بڑی دولت ہے، کہ علم انسان کو کسی نہ کسی دن سردار بنا کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے مال تو آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان دے سکتا ہے، مال تو خرچ کرنے سے کم ہو سکتا ہے، لیکن علم نہ آپ کو کبھی نقصان دے گا اور نہ ہی یہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ مال سے حاصل پیدا ہوتے ہیں، لیکن علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ سے لوگ محبت کریں گے، آپ کی لوگ تعظیم کریں گے۔ اس لیے جس طرح ہم مال جمع کرتے ہیں، کوشش کریں کہ علم دین بھی حاصل کریں، دنیاوی علوم بھی حاصل کریں، کہ بے شک علم انسان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن کسی نہ کسی موڑ پر اسے فائدہ ضرور پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔